بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا گھر مسجد کے دروازے کے بالکل سامنے ہوا کرتا تھا، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ مسجد کا دروازہ تھا، اس دروازے کے بالمقابل میرے گھر کا دروازہ تھا۔ قریب کی ایک مسجد تھی، وہاں میرا بیان تھا ظہر کے بعد، جلسہ تھا، بیان تھا میرا۔ میں نے بیان ختم کیا، میں مثال سے آپ کو سمجھا دوں کہ جیسے بیان میرا ختم ہوا کوئی 3:30 بجے، 3:45 وہاں عصر کی نماز، میں نے بیان ختم کیا، بیان ختم کر کے 3:45 بجے عصر کی نماز پڑھائی۔ اب عصر کی نماز 5 منٹ میں 7 منٹ میں ختم ہو گئی، ختم کر کے وہ ساتھ والی گلی میں ہی تھی مسجد، وہاں سے جب میں واپس آیا تو 4 بج چکے تھے۔ 4 بجے ہماری جو مسجد تھی اس میں جماعت کا ٹائم تھا، عصر کی نماز کا ٹائم 4 بجے وہاں نماز، میں 3:45 والی میں نماز پڑھا کے آیا تھا۔ اب عجیب اتفاق کہ میں 4 بجے پہنچا تو سارے نمازی جا رہے ہیں مسجد کی طرف، اور جو مفتی صاحب ہیں وہ مسجد کے سامنے اپنے گھر کے گیٹ کے اندر جا رہے ہیں، گھر کے دروازے میں جا رہے ہیں۔ فوراً میرے ذہن میں قرآن کریم کا حکم آیا، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمانوں بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں برا سوچنے سے بچو۔ تم اس بات سے بچو کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ دوسرا آدمی صحیح نہیں ہے۔ یہ آیت میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا کہ لوگ اب کیا سمجھیں گے کہ عین نماز کا ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہے اور مفتی صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے بجائے اپنے گھر کے اندر جا رہے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ کہ میں نہ صرف یہ کہ نماز پڑھ چکا تھا بلکہ پڑھا بھی چکا تھا، اور ٹائم بھی عصر کا تھا، کہ ایسا نہیں تھا کہ میں نوافل کی نیت سے جماعت میں شریک ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، کئی دفعہ ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں بدگمانی آتی ہے، لیکن در حقیقت وہ آدمی ٹھیک ہوتا ہے، ہماری سوچ غلط ہوتی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، پکی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اب یہاں مثال لے لیں کہ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مفتی صاحب نے نماز نہیں پڑھی، میں نے خود دیکھا، دلیل تو اس کے پاس ہے لیکن پکی دلیل نہیں ہے، تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی کے لیے دلیل کی نہیں، پکی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اچھے گمان کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ آدمی اچھا ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میرے ذمے فرض ہے، میرے ذمے یہ ضروری ہے کہ میں مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کروں۔ ظن المؤمنین خیرا، ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرنا ضروری ہے، میرے ذمہ فرض ہے، میں سمجھوں کہ ہر آدمی اچھا ہے۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، ہم خود کو اچھا سمجھتے ہیں، دوسرے کو برا سمجھتے ہیں، ہم خود کو نیک اور پارسا سمجھتے ہیں، دوسرے کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ ہمارے سامنے اپنی اچھائیاں ہوتی ہیں، اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، دوسروں کی برائیاں ہوتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں، دوسرے کو شیطان سمجھتے ہیں۔ وہ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتا ہے کہ غیر کی آنکھوں کے تنکے پہ تو پھر کرنا نظر، اس قسم کا شعر ہے، غیر کی آنکھوں کے تنکے پہ تو پھر کرنا نظر، دور کر غافل تو پہلے آنکھ کے شہتیر کو۔ یعنی ہماری آنکھوں میں شہتیر ہے، گاڈر ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا اتنا بڑا گاڈر، اور دوسری کی آنکھ کے اندر ایک تنکا ہے، ہمیں وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ ہمارے اندر بہت سی برائیاں ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آتی، اور دوسرے کے اندر ایک چھوٹی سی برائی ہوتی ہے، ہمیں وہ نظر آنے لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سے رشتے اسی بدگمانی کی وجہ سے ختم ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بد زبانی سے پہلے بدگمانی ہوتی ہے، کہ اگر میں کسی کے ساتھ لڑائی کروں گا، میں کسی کے ساتھ زبان درازی کروں گا، میں کسی کے ساتھ بد زبانی کروں گا، وہ میں بعد میں کروں گا، پہلے میرے ذہن میں اس کے بارے میں بری باتیں آئی ہیں۔ تو بدگمانی پہلے ہوتی ہے، بد زبانی بعد میں ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سی لڑائیوں کی جو جڑ ہے وہ بدگمانی ہے۔ وہ ایک دن نظر سے میرے ایک پوسٹ گزری، اس میں میاں بیوی بنائے ہوئے تھے، خامد جو ہے وہ بیچارہ بیٹھا سوچ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ مہینے کا اختتام ہے، گھر کے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں بل کیسے ادا کروں گا، بل بھی آنے والا ہے اور اتنے دن باقی ہیں، اتنے دنوں کے راشن کا انتظام کیسے ہوگا،
اور مجھے جو ہے وہ نوکری سے بھی جواب مل گیا ہے، آئندہ پتہ نہیں نوکری میں کر سکوں گا، کہیں مجھے ملے گی نہیں ملے گی، اگر مجھے نوکری نہ ملی تو جاب نہ ملی تو گھر کا سرکل کیسے چلے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ٹیوشن فیس کہاں سے ادا ہوگی۔ وہ اس کے بارے میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ وہ یہ سوچ رہا ہے، اور ساتھ بیوی بیٹھی ہوئی تھی، بیوی بیٹھ کے اس کے بارے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے نا، ضرور یہ دوسری شادی کی پلاننگ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہی بدگمانی گھر کے رشتے ختم کرتی ہے، یہی بدگمانی گھر میں بے سکونی پیدا کرتی ہے، یہی بدگمانی ہمارے بہن بھائیوں کے رشتوں میں دراڑیں ڈالتی ہے، اور یہی بدگمانی جو ہے وہ بالآخر ہمیں بدزبانی تک لے جاتی ہے، اور اس کے بعد قطع تعلقی ہو جاتی ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، آئیں اپنے عیب دیکھیں، دوسروں کی اچھائیاں دیکھیں، اور میرے بھائیو، اگر واقعتاً ہمارے ذہن میں اور ہماری نظر میں اپنے عیب ہوئے نا، تو پھر ہم دوسروں کے عیب نہیں ٹٹولیں گے۔ بہادر شاہ ظفر کا کتنا پیارا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے اوروں کے دیکھتے عیب و ہنر۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے اوروں کے دیکھتے عیب و ہنر، پڑی اپنی خرابیوں پہ نظر تو نگاہ ہمیں کوئی برا نہ رہا۔ جب ہماری نظریں اپنے عیب پہ ہوتی ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے، خود بخود ان کی اچھائیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ ایک ناقابل یقین بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بوڑھی خاتون تھی، ہر ایک کی تعریف کیا کرتی تھی، جب بھی کسی کے بارے میں پوچھا گیا وہ ضرور کچھ نہ کچھ تعریف کیا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایک صاحب نے سوچا کہ میں اس بڑھیا کو لاجواب کرتا ہوں، اور میں جا کے کسی ایسے کے بارے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ تعریف کر ہی نہیں سکے گی۔ لوگ بھی اس نے ساتھ لیے اور بڑھیا کے پاس پہنچ گیا، اور بڑھیا کو جا کے کہنے لگا کہ ماسی، آپ کی شیطان کے بارے میں کیا رائے ہے، ابلیس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب ظاہر ہے ابلیس کے بارے میں تو کوئی اچھی رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن اس بڑھیا نے بڑے کمال کا جواب دیا۔ وہ کہنے لگی کہ ابلیس ظاہر ہے میرے اللہ کا نافرمان ہے، لیکن ایک بات اس کے اندر بہت اچھی ہے کہ مستقل مزاج بڑا ہے، جس کام پہ لگا تھا نا آج تک اسی کام پہ لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جس نے اچھائی دیکھنی ہو نا وہ ابلیس کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے، اور جس نے برائی دیکھنی ہو، ہمارے ہاں کا سچا واقعہ ہے، مسجد میں یہ مسجد کمیٹی کو امام نہیں نا پسند آتے، تو ہمارے ہاں ایک مسجد تھی، اس کے اندر جو امام بھی متعین ہوتے تھے، جس امام کو بھی رکھا جاتا تھا، مسجد کمیٹی والے اس کے اندر کیڑے نکالنے شروع کر دیتے تھے۔ یہ رکوع سجدے صحیح نہیں کرتے، ان کی قرات اچھی نہیں ہے، ان کی طرز اچھی نہیں ہے، ان کا بیان کا انداز ٹھیک نہیں ہے، ان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بندے چینج ہوتے گئے۔ ایک دن ایک مولوی صاحب آ گئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صفات عطا فرمائی تھی، ان کا لہجہ بھی درست تھا، تجوید و قرات کے بھی ماہر تھے، اور نماز بھی بڑی مناسب پڑھاتے تھے، نہ بہت لمبی نہ بہت مختصر، اور اسی طرح تقریر کا انداز بھی ان کا بہت اچھا تھا۔ اب ساری کمیٹی والے خاموش کہ اب ان کے اندر کیا عیب نکالے۔ بالآخر ایک صاحب نے مسجد کمیٹی کے ایک آدمی سے پوچھ ہی لیا، کہنے لگے کہ اب بتائیں، اب تو امام صاحب آپ کو پسند ہے نا، اب تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نا امام صاحب میں۔ وہ آدمی آگے سے کہنے لگا کہ نہیں، ویسے تو امام صاحب ٹھیک ہے، رکوع بھی ٹھیک ہے، سجدے بھی ٹھیک ہیں، قرات بھی ٹھیک ہے، اخلاق بھی ٹھیک ہے، برتاؤ بھی ٹھیک ہے، ٹائم پہ بھی آتے ہیں، اور تو ان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نا ان کے گھٹنے لمبے ہیں۔ تو جس نے میرے بھائیو عیب نکالنا ہے نا، وہ گھٹنے لمبے کا عیب بھی نکال دے گا، جس نے خوبی دیکھنی ہے وہ ابلیس کے اندر بھی کوئی خوبی نکال دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ذہن کو صاف کریں، پاک کریں، بدگمانیوں سے بچیں، اسی سے سارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، یہ سب برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھا ذہن عطا فرمائے، مثبت سوچ عطا فرمائے، اور پازیٹیو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔